الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام ساتھی کی اہلائیوں سے آواز سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، ہماری گفتگو جاری ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر کی کنیت تھی، نام ان کا ابو بکر نہیں تھا. صدیق اکبر لقب تھا، کنیت ابو بکر تھی، نام عبداللہ تھا. یہ ہے ترکا سمجھ لیجئے. بکر کئی معنوں میں آتا ہے. ایک معنی اس کا ہوتا ہے کسی چیز کی ابتدا. ابو بکر یعنی بکر کے باپ. حضرت ابو بکر صدیق کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا، تو پھر ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی، کنیت اس لیے پڑ گئی تھی کہ نیکی کے کام میں ابو بکر پہل کرنے میں باپ تھے. یعنی ابو بکر سے پہلے نیکی کرنے میں کوئی پہل کر ہی نہیں سکتا. اچھے کاموں میں، نیکی کے کام کرنے میں پہل کرنے کے باپ تھے ابو بکر. بے شمار نیکیاں ایسی ہیں جن کے ابو بکر صدیق مانی ہیں، موجود ہیں. جو ابتدائی نیکی ہی حضرت ابو بکر صدیق نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کی تاریخ میں غلاموں کو آزاد کرنے کی ابتدا پہل ابو بکر صدیق نے کی. جگہ خرید کے مسجد کے لیے وقف کرنے کی ابتدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی ہے. بے شمار نیکیوں کی ابتدا کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور معراج والے دن حضور علیہ السلام معراج کر کے جب واپس آ رہے تھے تو بار بار حضرت جبریل کی طرف دیکھ رہے تھے. حضرت جبریل کہنے لگے کہ کوئی بار بار دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں. آپ ان صاحب نے فرمایا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جبریل، جب میں واپس جاؤں گا لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں ایک رات میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اللہ سے ملاقات کی ہے، اللہ کے نبیوں سے ملاقات کی ہے، مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف گیا ہوں، وہاں پر انبیاء کی امامت کی ہے. تو جب لوگوں کو بتاؤں گا تو لوگ کس طرح اس بات کو سچا جانے گا، کس طرح مانے گا، کون مانے گا؟
حضرت جبریل کہنے لگے کہ جہاں تک مجھے میرے اللہ نے علم دیا ہے کوئی اور مانے یا نہ مانے، آپ کا یار ابو بکر سب سے پہلے مانے گا۔ کوئی اور تصدیق کرے کہ نہ کرے، سب سے پہلے ابو بکر تصدیق کرے گا۔ یہی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے صبح جب چند لوگوں کو بتایا تو یہ خبر پھیل گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق ابھی تک حضور علیہ السلام کے پاس بھی نہیں آئے تھے، پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ابو اہل جلدی سے ابو بکر صدیق کے پاس گیا، کہا ابو بکر تو تاجر ہے، داراق ہے، جہاں دیدہ ہے، لوگوں کی بڑی بڑی مجلسوں میں محفلوں میں اڑتا بیٹھتا ہے، کوئی بندہ کہے کہ میں ایک ہی دن میں یا ایک ہی رات میں یا رات کے حصے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گیا، پہلے آسمان گیا، دوسرے آسمان گیا، تیسرے آسمان گیا، پھر میں اللہ کو مل کے آیا۔ جب یہ باتیں بتا رہا تھا ابو بکر صدیق مسکرانا شروع ہو گئے۔ ابو جہل کہنے لگا اگر کوئی کہے تو کیا یہ بات عقل مانتی ہے؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے؟ ابو بکر کہنے لگے یار اگر کوئی یہ بات کہے تو عقل نہیں مانتی، اگر کوئی کہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر کوئی کہے تو یہ ممکن نہیں لگتا، لیکن بات سن کان کھول کے اگر کوئی کہے، کائنات کا کوئی فرد کہے، کائنات کا کوئی دانا کہے، کائنات کا کوئی پڑھا لکھا کہے، کائنات کا کوئی بادشاہ کہے، کائنات کا کوئی تاجر کہے، زمیندار کہے، صنعتکار کہے، چودھری کہے، نواب کہے، وڈیرا کہے، عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ بات اگر میرا آقا محمد کہے تو میں ہم دیکھے بغیر سوچے تسلیم کر دوں گا، کوئی کہے تو نہیں مانوں گا۔ ابھی تک حضور علیہ السلام کی یہ بات ابو بکر کے کانوں میں نہیں پڑی، ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، لیکن ابو جہل کی باتوں سے سمجھ گئے۔ کہا ابو جہل ساری کائنات کے سارے باقی انسانوں کے بارے میں سوچ سکتا ہوں کہ کوئی غلط بیانی کر سکتا ہے، لیکن میرے آقا غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ یہ بات جو کہہ رہا ہے اگر میرے آقا اس سے بڑھ کے بھی کچھ کہہ دیں تو وہ بھی سچ ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی جو سارے تکذیب کر رہے تھے ابو بکر صدیق تھے جو تائید کرنے والے تھے۔ اسلام لانے والوں میں جب حضرت زید ایمان لائے تو لوگوں نے کہا یہ تو گھر کا غلام ہے، حضرت خدیجہ ایمان لائی تو لوگوں نے کہا یہ تو اس کی اپنی بیوی ہے، حضرت علی ایمان لائے تو کہا یہ تو کزن ہے، چچا داد بھائی ہے، بچہ چھوٹا۔ توجہ، عرب کے پورے علاقے میں مکے شہر کے اندر ایک ہی فرد تھا جس کے ایمان لانے والوں ایمان لانے کے بعد زبانیں بند ہو گئی تھی کہ ابو بکر جیسا دانا اور تاجر جس شخصیت پر ایمان لے آیا ہے کوئی گل ہے میں کوئی گل ایویں نہیں اور ایمان لایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا۔ من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ آپ کو معلوم کہ جو ایمان والے اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اس کا بدلہ اللہ دیں گے۔
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اپنا مال ضائع نہیں کر رہے، اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض دے؟ اور اللہ جو قرض لیتے ہیں وہ تھوڑے لیتے ہیں، اللہ کو قرض دینا یہی ہے، یتیموں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، قیدیوں کو دے دو، اندھوں کو دے دو، امانتوں کو دے دو، کمزوروں کو دو، ضعیفوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اس وقت ایک جگہ بھی یہودی اکٹھے تھے کافی زیادہ، اور وہ ٹھٹھا اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ یار مسلمانوں کا وہ اللہ کو ویسے مانتے تھے لیکن مسلمانوں کو وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے ہیں ان کا اللہ جو ہے بڑا غریب ہے، قرضہ لگتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہوا کہ انہاں دا اللہ غریب ہے تے اسی امیر قرض معاذ اللہ وہ استاد کی بیعت بھی کر رہے تھے کہ بھئی قرض وہی لگتا ہے نا جڑا ماڑا ہوئے، غریب ہوئے۔ وہ گویا کہ یوں کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ ہو رہا ہے، یہ جس اللہ کو مانتے ہیں وہ ہو رہا ہے ان کا اللہ غریب ہے، ہمارا اللہ کو قرض نہیں مانتا۔ یہ کہنا چاہ رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے اپنی آپس کی مجلس میں کہ دیکھو جی مسلمانوں کہ نبی پر اللہ نے ان کے اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے تو ان کا اللہ غریب اور ہم امیر ہے۔ یہ مذاق اڑا رہے تھے کہ ابو بکر صدیق وہاں سے گزر رہے تھے تو یہ آوازیں، یہ مذاق ابو بکر صدیق کے کان میں پڑ گئے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے سنا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، غصے سے ان کی طرف دوڑے، دبکے اور زور سے ان کو کہا رکو تم تمہاری ایسی کی تیسی۔ جب روب سے غصے سے ان کی طرف بھاگے تو وہ بھاگ گئے، ان میں سے ایک ہتھے چڑھا، اس کو ایسے زور سے پھڑ کر مارا کہ وہ زمین پہ گئی، ٹھکائی کی اس کی، باقی بھاگ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وقت آ گئے، یہودیوں نے اسلام سے شکایت کر دی کہ ابو بکر صدیق نے، ہم بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، اس نے مجھے مارا ہے، یہودی آ کے شکایت لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی حیران ہوئے کہ اس طرح کی شکایت ابو بکر کی تو نہیں کبھی آئی، اس طرح کے کام حضرت عمر کر لیا کرتے تھے، غصے والے، جلدی والے، کافروں کو مارنے والے، اشداء علی الکفار۔ یہ آیت سب سے زیادہ حضرت عمر پہ ثابت آتی تھی۔ حضور اسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق نے مانا، کہا ہاں کوئی غلطی تو نہیں لگ رہی؟ کہنے لگا نہیں۔ کیوں؟ پتا نہیں یہ کیوں مانا ہے؟ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، پتا نہیں اس کو کیا ہوا، وہ آیا اور اس نے مارنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، پوچھا ابو بکر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام سے حضرت ابو بکر کہنے لگے یہ سچ کہہ رہا ہے، میں نے اس کو مارا ہے، لیکن لگتا ہے کہ تھوڑا مارا ہے، اور مارنا چاہیے تھا، اگر آپ اجازت دیجیے تو میں اور ماروں۔ کہا کہہ رہا ہے کیا ہوا آپ کو؟ کہا مارا اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کی توہین کی ہے، اور مجھے کوئی گالی دے، میری کوئی توہین کرے، میں برداشت کر سکتا ہوں،
لیکن اللہ اور اس کے رسول کی کوئی توہین کرے تو ابو بکر برداشت کر سکتا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جو دلیری ابو بکر صدیق میں دیکھی ہے نا میدانوں میں، کسی اور میں نہیں دیکھی۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ایک لشکر بھیجنا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کا سپہ سالار اسامہ بن زید کو بنایا تھا۔ حضور کی زندگی کے بعد سارے صحابہ کرام مشورہ دے رہے تھے کہ یہ کم عمر لڑکا ہے، اس کو سپہ سالار نہ بناؤ۔ ابو بکر صدیق نے کہا کیا سوچتے ہو، کیا کہتے ہو؟ جس کو میرے آقا نے اپنی زندگی میں جس لشکر کا سپہ سالار بنایا ہے، میں کسی خوف و ڈر کی وجہ سے اس کو تبدیل کروں ہو ہی نہیں سکتا۔ اسامہ بن زید ہی سپہ سالار رہے گا، یہی اس لشکر کی قیادت کرے گا۔ زکات کا انکار کرنے والوں نے زکات کا انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اتنی جنگیں نہ چھیڑو۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے ایک جانور کی ایک نکیل بھی اگر زکات بنتی ہوئی جو نہیں دے گا میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں۔ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے، اسود انسی مسلمہ کذاب لگا، ذرا پل بھر بھی دیر نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا کلا کما کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر جیسے مضبوط صحابہ اکرام نے، حضرت علی جیسے جرأت مند بہادروں نے حمل کا مشورہ دیا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں؟ کہاں گئی ہے تمہاری دلیریاں؟ کہاں گئی ہے تمہاری بہادریاں؟ سارا کچھ اسلام پہ بار دوں گا میں، لیکن اسلام کو کسی طرف سے آنچ نہیں آنے دوں گا، نہیں آنے دوں گا۔ فتنوں کو دبا کر رکھ دیا، اسلام کو بلند کر کے رکھ دیا۔ کہا اللہ کے نبی اپنی بے ادبی معاف کر سکتا ہوں۔ واپس آئیے، سمجھیے کہاں سے بات کر رہا تھا میں کہ اللہ کے نبی اپنی گستاخی بے ادبی معاف کر سکتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بے ادبی کرے معاف کر سکتا؟ انہوں نے اللہ کی بے ادبی کی تھی، گستاخی کر رہے تھے، اس لیے بات وہ یہودی کہنے لگا جی اللہ کے نبی تھوڑا پتا ہے اسی بھی اللہ نو مننے ہیں، اسی کی بھی اللہ کی بے ادبی کر سکنے ہیں، انہوں نے غلطی لگی ہوئے گی، یہ غلط فہمی اشکار نے۔ ہاں بھائی ابو بکر یہ جو تم بات کر رہے ہو، تم نے ان کو مارا ہے، میرے پاس فیصلہ آیا ہے، میں انصاف کا فیصلہ کرنے والا ہوں۔ آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس لیے مارا ہے، تو پھر گواہی ہونی چاہیے نا۔ گواہ جس کے حق میں بولیں گے وہی سچا ہوگا نا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے نبی صحیح گل تے ہے کہ انہاں وچوں میری گواہی کون دے گا؟ جھوٹے نے سارے، یہ سارے ایک تھے، ان میں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میرے حق میں گواہی دے۔ حضور علیہ السلام نے محبت بھری نظروں سے ابو بکر کی طرف دیکھا، کہا ابو بکر پھر آپ کو پتہ ہے فیصلہ جب کیا جاتا ہے، فیصلہ کے وقت تو حضور نے اپنی بیٹی کے بارے میں بھی فرمایا تھا نا، اور جب ایک لڑکی چوری کرتی پکڑی گئی سزا دینے لگے تو بڑی شباش چاہیے اس کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو محمد سزا دینے میں حیل و حجت نہیں کرے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا کہ ابو بکر معاملہ تو بڑا گھنٹی ہے، آپ نے ان کو مارا ہے، میرے پاس فیصلہ ہے، کیا فیصلہ کروں گا؟ مجھے پتا ہے کہ آپ سچے ہوں گے، لیکن جج کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹے ہیں، اصول ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں کیسے آپ کے حق میں فیصلہ کروں؟ یہ کہیں گے کہ اپنے یار کے حق میں، اپنے دوست کے حق میں، اپنے ایمان والے ساتھی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، یہ تو تالیاں ماریں گے۔
ابو بکر صدیق گردن جھکائے حضور اسلام کے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی بات تو سچی میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب جو آپ فیصلہ کریں گے قبول ہے. اللہ کے نبی ابھی تک پریشان ہے اور یہودیوں سے پوچھ رہے ہیں پاگلوں سے بولو کیا کہہ رہے ہو، میرا ابو بکر جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا نا. نہیں اسی کے میں اللہ کی گستاخی کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی بھی اندر ہی اندر پریشان ہوئے ہوں گے، دل میں اللہ کی طرف رکھ کیا ہوگا کہ یا اللہ کیا فیصلہ کروں، تیرا حکم ہے کہ میں اصول کے مطابق عدل کا فیصلہ کروں گا، اور عدل اور اصول کو کہتا ہے کہ ابو بکر کے پاس گواہ نہیں ہے تو فیصلہ تو یہی بنتا ہے نا کہ میں ان کو کہوں کہ یہ بدلاؤ ابو بکر سے، جتنا ابو بکر نے تمہیں مارا تم ان کو مارو. حضور علیہ السلام پریشانی کا، تذبذب کا شکار ہیں کہ یا اللہ کیا صورتحال ہے، قربان جاؤں میں عرش والے بادشاہوں کے بادشاہ، جو بھائیوں کی لاز رکھنے والا رب ہے، جو قرضے چکانے والا اللہ ہے، اس اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اس کی وفاؤں کو جوش آیا، اس کی ابو بکر صدیق کے ساتھ محبتوں کو جوش آیا. گویا کہ میرے اللہ نے کائنات کے انسانوں کو بتا دیا کہ میرا ابو بکر میرا ایسا پیارا بندہ ہے، میں اسے اتنا پیار کرتا ہوں کہ یہ ابو بکر میرے نبی کی، میری توحید کی اس وقت تصدیق کر رہا تھا اور لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ آمنہ کا لال اللہ کا سچا نبی ہے. تمہارے لات منات عزا حبل قرب رب نہیں ہے، ایک رب لا الہ الا اللہ ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے نبی کیا ہو گیا، اگر ہر جگہ ہر وقت ہر موڑ پر میرا ابو بکر میری گواہیاں دیتا ہے، تو اگر آج ابو بکر کو گواہ نہیں ملیں گے، ابو بکر کو اگر آج گواہ نہیں ملیں گے تو عرش والا خود ابو بکر کے لیے گواہ بن جائے. سبحان اللہ. میرے اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی اور اللہ خود گواہ بن گیا. فرمایا لقد سمع اللہ، میرے نبی وحی آ گئی، دیر نہیں ہوئی، فوراً آ گئی. لقد البتہ تحقیق پکی بات ہے، سمع اللہ قول الذین، اللہ کہتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، تحقیق وہ والی بات جو ابو بکر کہہ رہا ہے نا، وہ والی بات اللہ نے سنی ہے جو یہ لوگ کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ فقیر ہے، غریب ہے اور ہم تو بڑے امیر ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے نبی سنکتب ما قالوا، یہ بات یہاں تک ہے کہ یہ ساری بات ان کی لکھی جا چکی ہے، کرامن کاتبین میں لکھی ہے، لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، ان کے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہے. یہ تیرا رب ابو بکر صدیق کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، ابو بکر جھوٹ بول سکتا. علماء کہتے ہیں صدیق اکبر کہتے ہی اسے ہیں جس سے جھوٹ بول نہیں ہوتا، جھوٹ سرزد ہی نہیں ہوتا. ہجرت کے موقع پہ ہجرت کر رہے ہیں نا، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، حضور ساتھ ہیں، رستے میں پوچھنے والا پوچھتے ہیں ابو بکر سے یہ کون ہے کون ہے. اب ابو بکر صدیق اگر سچ بولتے ہیں سیدھا سیدھا کہ یہ میرے آقا میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ چیز تو چھپا رہے ہیں سارے، پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، لوگوں نے انعام رکھے ہوئے ہیں، قتل کرنے کے در پہ ہیں. لیکن قربان جاؤں میں ابو بکر تیری صداقت پہ کسی موڑ پہ بھی جھوٹ نہیں بولتے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جو جس شخص کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہو نا، یہ مجھے رستہ بتانے والا ہے. کیا مجھے کیسا سچ ہے.